السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا قدیرا بصیرا، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 651 ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 کی تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 73۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، پھر لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ وإلى ثمود، اور بھیجا ہم نے ثمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، صالحا حضرت صالح کو، قال حضرت صالح نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیر اس کے سوا، قد تحقیق، جاءتکم، آ گئی تمہارے پاس، بینۃ، واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ہذہ، یہ، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، تمہارے لیے، آیتن، خاص نشانی، فذروہا، لہذا تم اسے چھوڑ دو، تأکل، چرتی پھرے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، ولا تمسوہا، اور اس کو مت ہاتھ لگاؤ، بسوء، برائی کے ساتھ، فیاخذکم، ورنہ تمہیں آ پکڑے گا، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، تو حضرت صالح نے کہا ہے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو تاکہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اس آیت میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ دوسری بات، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا میری قوم، اللہ کی عبادت کرو۔ تیسری بات، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ چوتھی بات، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے۔ پانچویں بات، یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو تاکہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے۔ چھٹویں بات، تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا۔ ساتویں بات، ورنہ دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، بالکل اسی طرح قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قوم ثمود بھی قوم عاد کی طرح طاقتور قوم تھی، اور عاد اور سمود، یہ جو 2 قومیں ہیں، ایک ہی دادا کی اولاد ہیں۔ یہ دونوں 2 شخصوں کے نام، بنو عاد اور بنو ثمود۔ جو عاد نامی شخص تھا، اس کی نسلوں میں جو لوگ ہوئے وہ قوم عاد ہے، بنو عاد ہے، اور سمود نامی جو شخص ہے، وہ جو مشہور آدمی تھا، اسی سے منسوب اس کی نسلیں ہیں، اس کے قوم کے لوگ ہیں، وہ قوم ثمود کہلاتے ہیں۔ قوم ثمود عرب کے شمال مغرب میں رہتے تھے، ان کے مرکزی شہر کا نام ہجر تھا، جس کو سورہ ہجر کے 6 رکوع میں بیان کیا گیا۔ قوم عاد کی بربادی کے بعد یہ قوم ثمود زمین میں بسی اور پھلی پھولی۔ یہ لوگ بھی قوت و طاقت والے تھے، زمین میں بڑے بڑے مکانات بناتے تھے، اور پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے گھر بنا لیتے تھے، جس کا تذکرہ کیا گیا، تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، کہ تم بڑے بڑے محل بنا لیتے ہو، اور جو ہے پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنا لیتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ جس طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا تھا، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سورہ قمر میں ہے کہ قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ قوم کے لوگوں نے صاف طور پر کہا کہ ابشرا منا واحدا نتبعہ، کیا ہماری ہی قوم کے ایک معمولی آدمی کی ہم اتباع کریں؟
انا اذا لفی ضلال مسعود. اگر ہم ایسا کریں گے کہ ہم ہی میں کہ ایک شخص صالح کی اگر ہم اتباع کریں گے تو پھر تو ہم گمراہی میں پڑ جائیں گے، بے وقوفی میں اور دیوانگی میں پڑ جائیں گے. القی الذکر علیہ من بیننا، کیا ہمارے درمیان میں اس کے اوپر ذکر اترا ہے، وہی اتری ہے؟ بل ہوا کذاب اشیر، بلکہ وہ تو جھوٹا آدمی ہے. اس قسم کی باتیں کہنے لگے. اللہ اکبر. پھر سورہ ہود میں بھی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو توحید کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے یا صالح، اے صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، تو اس سے پہلے تو تم ہمارے اندر بڑے ہونہار آدمی معلوم ہوتے تھے، تم سے بڑی امیدیں تھیں، ہم کو توقع تھی کہ تم بہت بڑا کردار ادا کرو گے. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا انا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب. کیا اے صالح تم ہم کو ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کیا کرتے تھے ان کی عبادت سے روکتے ہو؟ ہم تو ظاہر بات ہے کہ جس چیز کی طرف تم بلا رہے ہو اس میں شک پہ پڑے گے، ہم کو شک ہے. حضرت صالح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لے آئے تھے وہ زیادہ تر دنیاوی اعتبار سے کمزور تھے. عام طور پر یہی ہوتا رہا کہ حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بھی دعوت لے کر آتے پہل لبیک کہنے والے وہی غریب قسم کے نیچے طبقے کے لوگ ہوتے تھے، اور لیکن جو مالدار قسم کے اور چودھری قسم کے جو لوگ ہوتے تھے وہ ظاہر بات ہے کہ ایمان نہیں لاتے تھے. بہرحال حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ ہذہ ناقۃ اللہ لکم، میرے نبی ہونے کی علامت یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ یہ اونٹنی ہے، دیکھو یہ اونٹنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، میرا معجزہ ہے میری طرف سے. اس کو چھوڑ دو کہ یہ کھائے پیے جو بھی ہے اس کو ہاتھ مت لگاؤ. یہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اس کو چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے. وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ، بری نیت سے اس کو ہاتھ مت لگاؤ، اس کو قتل کرنا، اس کو مارنا. اگر ایسا کرو گے تو فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو تم کو دردناک عذاب آئے گا. اور یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، اس کے لیے بھی پانی پینے کا ایک حصہ مقرر ہے، تمہارے لیے بھی ایک دن پانی پینے کا مقرر ہے. یعنی یہ اونٹنی جنگلوں میں چلتی پھرتی تھی، ایک دن چھوڑ کر ایک دن پانی پیتی تھی. جب یہ پانی پینے لگتی تھی تو کنویں میں سر لٹکا کر سارا پانی پی جایا کرتی تھی. ظاہر بات ہے کہ قوم کے لوگوں نے اس کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا. اس کو انشاءاللہ ہم کل بیان کرتے ہیں اگلی آیت میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے عذاب سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.